لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الہاکم التکاثر، تم کو غفلت میں ڈال لیا مال و اولاد کی زیادتی کی حرص نے، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے، یہاں تک کہ تم مر گئے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو، ہرگز نہیں، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا۔ قبر میں نکلنے کے بعد، میدان حشر میں جانے کے بعد، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم علم یقین کے ساتھ جانتے تو تم اس طرح غفلت میں نہ پڑتے۔ لترون الجحیم، پھر تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور بھی ضرور اس کو یقین کی آنکھ سے، اپنی آنکھ سے دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ نعمتوں کی تم نے کیا حق کی ادائیگی کی، ان نعمتوں کی تم نے شکر گزاری کی کہ نہیں کی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ سورہ تکاثر ہے، اور تکاثر کا مطلب ہوتا ہے مال و دولت، عزت، عیش و آرام کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر فخر کرنا، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا۔ اس سورت کے نازل ہونے کا شان نزول یہ ہوا کہ قریش کے دو قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام عبد مناف اور دوسرے قبیلے کا نام تھا بنو سہم۔ یہ دونوں قبیلے ایک دن آپس میں فخر کرنے لگے، ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم نے تو یہ کام انجام دیے، ہم نے تو اتنی شادیاں کی، اتنی مہمان نوازیاں کی، اتنی لوگوں کی خدمت کی۔ ایک قبیلے والا یہ کہتا ہے ہم نے اتنا کیا، دوسرے قبیلے والا کہتا ہے ہم نے اتنا کیا، ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ اس طرح آپس میں ایک دوسرے پر آگے مقابلہ کرتے رہے، اور حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچی کہ خاندان کے لوگ کتنے ہیں، تمہارے لوگ کتنے ہیں، ہمارے لوگ کتنے ہیں، گنتی کی جائے، شمار کیا جائے، گنتی کی جائے۔ جب گنتی کی گئی تو جو عبد مناف تھے تو ان کے افراد زیادہ نکلے، ان کے مقابلے میں جو دوسرا قبیلہ سہم تھا ان کے مقابلے میں ان کے افراد کم نکلے، ان کے لوگ کم نکلے، ان کے لوگ زیادہ نکلے۔ تو یہ جو بنو سہم والے تھے، دوسرے قبیلے والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو افراد تھے، ہمارے جو لوگ تھے، بڑے جنگجو تھے، بڑے بہادر تھے، وہ لڑائیوں میں وہ بھی انتقال کر گئے، قبرستان میں وہ پہنچ چکے، ان کی بھی گنتی کی جائے، چلو قبرستان گئے، یہ ہمارے بہادر یہ گزر گئے، ان کی گنتی کرو، یہ قبر کی گنتی، اس طرح گنتی کرتے کرتے انہوں نے گنتی کی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس غفلت کو، ان کی جہالت کو دور کرنے کے لیے اس سورت کو نازل کیا کہ الہاکم التکاثر، تو مال اور دولت
اولاد کی حرص، زیادتی کی حرص نے تم کو غفلت میں ڈال دیا۔ کیسا غفلت میں ڈالا کہ تم کو جو کرنا چاہیے تھا، یہ تو مر چکے ہیں، ان کی گنتی کرنے سے آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، آپس میں فخر کرنا کہ ہمارے لوگ ایسے تھے ایسے تھے، اس کو تم کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ اللہ نے تم کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو تم کو سامنے رکھتے زندگی گزارنا ہے۔ الہاکم التکاثر، تم کو غفلت میں ڈال دیا مال اولاد کی حرص کی زیادتی، کثرت کی زیادتی کی حرص میں، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ گئے۔ یا پھر اس کا ایک ترجمہ اس طرح بھی کہ تم کو مال اولاد کی زیادتی کی حرص نے غفلت میں ڈالے رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو، تمہاری موت آ جاتی ہے۔ آج دنیا میں ہم دیکھیں کہ ایک آدمی کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں سامنے والے سے اور زیادہ میرے پاس بینک بیلنس ہو جائے۔ اس کے پاس بنگلہ ہے اتنا بڑا ہے، میں اپنے بنگلے کو اس سے زیادہ اچھا بنا دوں۔ اس کے پاس 2 ویلر یہ ماڈل کا ہے، میں اس سے اور بڑھیا ماڈل کا لے آؤں۔ 4 ویلر یہ ماڈل کی ہے، میں اس سے اور بڑھیا ماڈل کی لے آؤں۔ اس کے پاس اتنے پراپرٹی ہے، میری پراپرٹی اور زیادہ ہو جائے۔ ایک دوسرے سے حرص، لالچ کی بنا پر آدمی ایک دوسرے سے آگے بڑھتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے وہ موت تک پہنچ جاتا ہے، موت تک آ جاتی ہے، اس کو غفلت میں پڑا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت اس سے تنبیہ کر رہے ہیں، الہاکم التکاثر۔ یہ خطاب عام ہے، عام لوگوں کو کہا جا رہا ہے، لیکن ایک مومن کو اس کے ذریعے سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے تم کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جناتوں کو میں نے اپنی بندگی عبادت کے لیے بھیجا ہے، یہ تمہارا مقصد ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک سفر ہے، یہ منزل یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے کہ آج تک ہم نے کسی کو دیکھا کہ 500 سال ہو گئے اس کی موت نہیں آئی، 500 سال سے وہ اس کی عمر ہو گئی، نہیں۔ ہر ایک کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اس کو مرنا ہے، اس کی موت کا آنا یقینی ہے، ہر ایک اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ آج دنیا میں اللہ نے ایک نظام کو چلا رکھا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا بچپنا، اس کی جوانی، اس کی ادھیر عمر، پھر بڑھاپا، اس کی موت آ جاتی۔ بہت سے تو ایسے ہوتے بچپن میں مر جاتے، جوانی میں مر جاتے۔ آج ہر ایک اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، انبیاء کی رسالت کا انکار کرنے والے دنیا میں مل جائیں گے، قیامت کا انکار کرنے والے بھی مل جائیں گے، ہر چیز کا انکار کرنے والے ملتے ہیں، لیکن موت کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا ہے، ہر ایک کو جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے بندے کو بھیجا ہے، اس کا مقصد بھی کھول کے بتا دیا۔ ایک سفر ہے، یہ ہمارا ایک سفر چل رہا ہے، اور جس طرح ہم دنیاوی اعتبار سے اگر سفر کریں، ایک آدمی نے اے سی کے اندر، اے سی کوچ کے اندر اپنا ٹکٹ بک کرایا، ریزرویشن کرایا، اور وہ جا رہا ہے، بیگ تیار کیا ہے، کپڑا بھرا ہوا ہے، بیگ تیار کیا ہے۔ اب اس کو کوئی پوچھے بھائی کہاں جا رہے ہو، تمہارا سفر کا مقصد کیا ہے، تو بولے مجھے پتہ نہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ بے وقوف کہیں گے۔ بھائی اتنی تم نے تیاری کری، ریزرویشن میں اے سی میں تمہیں اے سی کوچ کے اندر تم نے بکنگ کرایا، تم نے بیگ بھی بھری ہے کپڑوں کی، اور تم سفر میں جا رہے ہو، بمبئی کا سفر ہے تمہارا، تو تمہارا کچھ مقصد تو ہوگا نا، یا تم تجارت کے لیے جا رہے ہو، کسی مہمان کے یہاں، اپنے رشتہ دار کے یہاں مہمان بن کے جا رہے ہو، یا کوئی مقصد سے جا رہے ہو، تمہارا کوئی مقصد تو ہوگا نا۔ بولے مجھے پتہ نہیں، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بے وقوف کہیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دنیا میں ایک انسان کو، ایک بندے کو جو بھیجا ہے، اس کا مقصد بتا دیا کہ بندگی ہے۔ ہاں، اب بندگی کے ساتھ انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی ضروریات ہے، اس کی طبیعت کے اعتبار سے تو اللہ نے اس کو لگا دیا۔ تو کاروبار کے اعتبار سے کاروبار کرے گا، دنیا کمائے گا تو روزی حاصل ہوگی، کھائے پیے گا، لیکن بقدر ضرورت، ایسا نہیں کہ اس کے پیچھے پڑ جاوے تو جو اصل مقصد ہے اس سے ہٹ جاوے، اصل مقصد بندگی ہے اس سے ہٹ جاوے، تو اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے ایک نظام دنیا کا چلا رکھا ہے، بچپنا، پھر جوانی، پھر ادھیر عمر، پھر بڑھاپا، پھر موت، ہر ایک کو موت آنی ہے، ایک سفر ہے، یہ ہم سفر میں چل رہے ہیں، ہمارا منزل تو جنت ہے، جنت تک ہم کو پہنچنا ہے، اس کے لیے دنیا کی زندگی دی ہے۔ آپس میں فخر کرنا یہ نہیں ہے، اللہ رب العزت اسی کے ذریعے سے ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم کو دنیاوی حرص، دنیا کی لالچ نے، مال و اولاد کی اور دوسری چیزوں کی زیادتی کی لالچ نے تم کو غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ گئے، تو تم خود بھی قبرستان میں پہنچ جاتے ہو، تم کو بھی خود موت آ جاتی ہے، اور تم سے پہلے بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ قبرستان میں پہنچ گئے۔ اب مرنے کے بعد جب آدمی
قبرستان میں پہنچ جائے اور اس کے بعد وہ تمنا بھی کرے کہ میں دنیا میں جا کر عمل کر لوں تو وقت ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، لیکن اس کا مال تو صرف 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 جو کھا کے ختم کر دیا، نمبر 2 جو پہن کے پرانا کر دیا، نمبر 3 اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اس کو اللہ کے یہاں جمع کروا دیا۔ یہ 3 چیزیں تیرا مال ہے، اس کے علاوہ جو کچھ تو چھوڑ کے جاتا ہے وہ تیرے وارثوں کا ہے، تیرے مرنے کے بعد وہ اس پر قبضہ کر لیں گے۔ تیرا مال تو صرف 3 چیزیں ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کتنا لالچی ہوتا ہے، کتنا حریص ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کو سونے کی وادی دی جائے، سونے کی وادی 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وہ وادی سونے کی، ایک آدمی تو اتنی مل جاوے تو سونے سے، اور وہ بھی سونے کی ہو تو کیا کرتا ہے دوسرے کی تمنا کرے گا اور دوسری مل جاوے، اس طرح وہ تمنا کرتا رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کا منہ تو مٹی قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھر نہیں سکتا۔ اور دوسرے الفاظ میں دوسرے حدیث میں ہے کہ آدمی کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے، یعنی سونے کی وادی ایک آدمی کو مل جاتی ہے۔ اب سونا اس کی کئی نسلیں اس کو آرام سے بیٹھ کے کھاتی رہے گی۔ اس طرح کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتا ہے، بینک بیلنس زیادہ ہوتا ہے، اس کی آوک انکمنگ مہینے کی کتنی ہوتی ہے، لیکن اس کی حرص لالچ یہی ہوتی ہے اور میرے پاس آ جائے اور میری پراپرٹی بڑھ جائے اور میری آوک انکمنگ زیادہ ہو جائے۔ اسی زیادتی کی حرص کے اندر وہ غفلت میں پڑا رہتا ہے، اللہ کے احکامات سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، آپ سے کی سنتوں کو چھوڑتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم کو اس طرح غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کلا کا لفظ 3 مرتبہ آیا، اس کے ذریعے سے ایک تنبیہ کی جاتی ہے، آپ کو انسان کو بتایا جاتا ہے کہ تم ایسی غفلت میں مت پڑو، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا۔ قبر میں جاؤں گے، وہاں اللہ کی طرف سے جب فرشتے آئیں گے سوال جواب کریں گے، قبر کی منزل آپ سے ہم فرماتے ہیں جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ اور جہنم کے گھروں میں سے ایک گھرا ہے۔ دنیا کی زندگی اچھی گزاری، اعمال کے ساتھ گزاری، اللہ کی رضامندی والے کاموں میں گزاری، قبر جنت کا باغیچہ بنے گی، ورنہ اللہ کو ناراض کر کے گئے ہیں تو جہنم کا گھرا بن جائے گی۔ قبر میں پہنچ جائے گا، پہنچنے کے بعد آدمی تمنا کرے گا کہ میں نے غفلت میں گزار دیا، اب وقت گیا، ہاتھ سے نکل گیا، تو کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم سن لو کہ عنقریب تم ہرگز نہیں، عنقریب تم کو اور پتہ چل جائے گا کہ یہ تو قبر کی منزل ہوئی، آگے قبر کی نکلنے کے بعد میدان حشر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونا ہے، وہاں تم کو دنیا کی زندگی دی تھی اس کا حساب ہوگا۔ سوف تعلمون، عنقریب تم کو اور پتہ چل جائے گا، بہت جلدی پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم یقین کی آنکھ سے دیکھتے، علم یقین سے دیکھ لیتے، علم یقین سے جانتے۔ ایک ہوتا ہے علم یقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ مثال سے اس کو یوں سمجھے کہ ایک آدمی نے ہم کو، ایک معتبر آدمی نے کہا کہ فلاں جو مارکیٹ ہے سورت کے اندر، اس کا کپڑا بہت اچھا ہوتا ہے، میں نے آپ پہننے کی وجہ سے آپ کے بدن پر پتہ نہیں چلتا ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ تو معتبر آدمی نے ہم کو ایک خبر دی کہ فلاں مارکیٹ کے اندر فلاں دکان کا یہ کپڑا میں نے وہاں سے لایا، بہت اچھا ہے، تو اس کا ہم کو کپڑے کا علم ہو، اس کو بولتے ہیں علم یقین۔ اور دوسرا عین الیقین، کہ ہم پھر وہاں اس دکان کا ایڈریس لے کے وہاں پہنچے، اس مارکیٹ میں گئے، وہاں ہم نے کپڑا لیا، اس کو خریدا، تو یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو اس کو بولتے ہیں عین الیقین، آنکھ سے دیکھنا۔ اور حق الیقین، پھر ہم نے اس کو آ کے سلایا اور پہنا، تو پہننے کے بعد ہم کو اس کا احساس ہوا کہ نہیں، جو وہ آدمی کہہ رہا تھا صحیح ہے، جس کو بولتے ہیں حق الیقین۔ تو کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم علم یقین سے جان لیتے کہ یہ سب چیزیں آنے والی ہے، اللہ نے خبر دے دی ہے، آپ سسم کے ذریعے سے بتا دیا ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایک سفر ہے، تم کو یہاں 60-70 سال کی زندگی گزارنا ہے، اس سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے، اور پھر اللہ کے سامنے قبر میں منزل آنے والی ہے، اس کے سامنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اگر تم اس چیز کو دھیان میں رکھتے، اس کا استحضاء رکھتے، زندگی گزارتے، تم اس طرح غفلت میں نہ پڑتے۔ پھر آگے بتا رہے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بھی ضرور تم کو جہنم دکھائی جائے گی، جنتیوں کو بھی جہنم دکھائی جائے گی۔ مفتی تقی صاحب عثمانی فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو بھی جہنم دکھائی جائے گی،
تاکہ جنت میں جانے کی جو نعمتیں ہیں اس کی قدر کا ان کو احساس ہوئے. تو لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ضرور بھی ضرور تم کو جہنم دکھائی جائے گی. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر ایسا نہیں کہ صرف کہہ دیا بات ہو گئی، نہیں. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا، پھر تم کو اپنی آنکھوں سے عین الیقین، جس طرح آدمی نے معتبر آدمی نے کپڑے کی طرف پتہ بتا دیا کہ یہ دکان ہے، پھر اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھ لیا، یہاں ہم کو پتہ بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اللہ نے بھی خود بتا دیا کہ جہنم کو تم دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، کہ تم اپنی آنکھوں سے وہاں جا کے دیکھو گے. میدان حشر میں سب سے پہلے جنتیوں کو سامنے حشر کے میدان میں جہنم کو لایا جائے گا، اور تمام لوگ جنتی بھی اور جہنمی بھی تمام لوگ اس جہنم کی زیارت کریں گے. ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور بھی ضرور اس کو یعنی جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. تو عین الیقین. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی دی ہے، اس کے اندر اتنی ساری نعمتیں دی ہیں کہ انسان اس کا شمار نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں نکلتے نہیں تھے، اپنے گھر میں ہی رہتے تھے، اور کوئی اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے جاتا بھی نہیں تھا. ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے باہر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سامنے سے آتے ہوئے دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی کہاں جا رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، وہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک لگی تھی، بھوک کی شدت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی حالت یہی تھی کہ بھوک کی وجہ سے باہر نکلے ہوئے تھے. پھر اتنے میں حضرت عمر بھی آتے ہوئے دکھے کہ کہاں جا رہے؟ تو ہر ایک نے اپنا حال بیان کیا کہ بھوک کی شدت نے ہم کو پریشان کیا، اس لیے ہم باہر نکلے تاکہ کچھ کھانے کو مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو ہم ایک انصاری کے گھر پر، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ان کے گھر پر تشریف لے گئے. گھر پر جا کر دستک دی، بیوی نے اندر سے آواز دی، کون ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا کہ ابو ایوب کہاں گئے؟ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ بولے وہ پانی بھرنے کے لیے گئے، پینے کا پانی، ٹھنڈا پانی لینے کا، بھی آ ہی رہے ہوں. اتنی گفتگو ہو رہی تھی، تھوڑی دیر میں یہ صحابی تشریف لا گئے. وہ تو دیکھ کے خوش ہو گئے کہ میرے گھر پر ابو بکر، عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی تشریف لائے، کیا بات ہے. پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ان کے باغ تھے، کھجور کے باغات تھے، تو اپنے باغیچے کے اندر ان کو لے گئے، چادر بچھائی. بچھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر عمر کو بٹھایا، اور اس کے بعد پھر کھجور کا ایک خوشہ توڑ کے لائے. توشہ لانے کے بعد خوشہ ان کے سامنے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے پکی پکی جو کھجوریں تھی اس کو توڑ لیتے، پورا خوشہ کیوں توڑ کر لائے؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اس لیے پورا خوشہ توڑا کہ کسی کو پکی کھانا ہو، کسی کو ادگچی پسند ہو، کسی کو کچی پسند ہو، جس کو جیسی پسند ہو ویسی کھا لے، اس لیے میں نے پورا خوشہ توڑ کے لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب پر ان کی تعریف فرمائی کہ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے. اس کے بعد ٹھنڈا پانی لائے گئے، اور ایک اور حدیث میں یوں آتا ہے کہ بکری ذبح کیا، اس کا گوشت بھی پیش کیا گیا. پھر جب ان نعمتوں سے فارغ ہو گئے، ان سارے کھانے سے فارغ ہو گئے، بھوکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسری حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا سالن اور روٹی ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر یا دوسرے صحابی کو کہا کہ فاطمہ کے گھر پہ بھی دے آؤ کہ اس نے بھی کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا والذی نفس بیدی من النعیم التی تسألون عنہ یوم القیامہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں کل قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے. اتنی بھوک کی شدت کے اندر یہ نعمتیں ملی ہے، بھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایسی نعمتیں اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن بندے سے جب سوال کیا جائے گا تو سب سے پہلے اس سے سوال کیا جائے گا کہ میں نے تجھ کو ٹھنڈا پانی پلایا تھا، یہ میں نے تجھ کو نعمت دی تھی، میں نے تجھ کو تندرستی دی تھی، اس نے تیرا کیا حق ادا کیا. تو ایک تندرستی، یہ تندرست ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر ہزار نعمتیں چھپی ہوئی ہیں. تندرستی صرف ایک لفظ ہے لیکن اس کے پیچھے ہزار نعمتیں چھپی ہوئی. آدمی تندرست ہوتا ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہوتی. اب اس کے اندر ہم غور کریں تو ہماری آنکھ بھی صحیح سالم، ہمارے کان بھی صحیح سالم، ہمارا دماغ بھی صحیح سالم ہے، ہمارا دل بھی کام کر رہا ہے، ہماری کڈنیاں بھی کام کر رہی ہے، پاؤں بھی کام کر رہے ہیں. اور آپ سوچتے چلے جائے، سوچتے چلے جائے.
تو ایک تندرستی 1000 نعمت. ایک جملہ ہم سنتے رہتے ہیں نا، بولتے بھی رہتے ہیں کہ ایک تندرستی 1000 نعمت ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت ایک تندرستی کی نعمت، اس کے بارے میں پوچھیں گے. ٹھنڈا پانی کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم کو ٹھنڈا پانی پلایا تھا تو تم نے اس کے بدلے میں کیا میری شکر گزاری کی. بلکہ حدیث پاک میں یوں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس کے سامنے 3 دفتر، 3 چوپڑے ہوں گے، 3 بک ہوگی، جس کے اندر ایک بک کے اندر تو اس کے یہ نعمتیں جو اللہ نے دی تھی وہ لکھی ہوگی. دوسرے کے یعنی بچپن سے لے کر جب پیدا ہوا اس سے لے کر جو نعمتیں، پانی کی پینے کی نعمت، سانس کی نعمت کہ تو نے بچپن سے لے کر تیری موت تک اتنے گلاس پانی پیا، اتنی سانس کا استعمال کیا، ہماری ہوا کے ذریعے تو نے سانس لی، یہ نعمت وہ نعمت، ساری نعمتیں اس دفتر کے اندر، اس بک کے اندر لکھی ہوگی. دوسرا دفتر ہوگا اس کی نیکیوں کا، تو نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، اتنے صدقہ کیا، اتنے خیرات کی، اتنے اچھے اعمال کیے، اتنے قرآن شریف پڑھے، اتنی تسبیحات پڑھی، اتنے اچھے کام کیے، ساری نیکیاں اس کے اندر لکھی ہوگی. اور تیسرا دفتر گناہوں کا ہوگا. یہ 3 دفتر ہر ایک بندے کے ساتھ ہوگا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس بندے کو. اللہ رب العزت جو اس کی نعمت والا دفتر ہوگا، اس نعمتوں میں سے اللہ سب سے چھوٹی جو نعمت ہوگی اس نعمت سے کہیں گے جا تو اپنی قیمت وصول کر لے اس کے نیک اعمال کے ذریعے. ایک چھوٹی سی نعمت آئے گی، اس نے جتنے بھی نیک اعمال کیے سارے کے سارے اعمال لے کر ایک طرف کھڑی ہو جائے گی. اللہ رب العزت اس سے کہیں گے اور کیا بات کہ باری تعالیٰ میں نے ایک چھوٹی سی نعمت تھی، اس کی جو نیکیاں تھی اس کی قیمت میں نے وصول کر لی، لیکن ابھی تک میری قیمت ادا ہوئی نہیں ہے، اس کی نیکیاں ختم ہو گئی. اب وہ بندہ گھبرائے گا کہ نیکیاں تو چلی گئی اور ابھی دوسری اور نعمتیں باقی ہیں، تو اس کا کیا، اور گناہ بھی بڑے ہیں، اور کیا ہوگا، میں تو اب گیا جہنم میں. کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے، بندے سے فرمائیں گے کہ جا میں نے تجھ کو اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے تیری نعمتوں کو ڈبل کر دیا اور میں نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. تو یہ نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حضرت جابر بن عبداللہ ایک صحابی یا دوسرے کوئی صحابی یوں فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد یوں فرمایا کہ ابھی حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، ابھی ہی گئے اور مجھے بتا کے گئے کہ خدا کی قسم کہ کل قیامت کے دن تم سے اللہ رب العزت سوال کریں گے نعمتوں کے بارے میں. اور پھر انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ بتایا. حضرت جبریل علیہ السلام وہی دے کر بتا کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، اس نے سمندر کے اندر جو ٹاپو ہوتا ہے، جو پہاڑ ہوتا ہے، اس کے اندر 500 سال تک اللہ کی عبادت کی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری موت بھی آئے تو سجدے کی حالت میں آئے. تو اللہ رب العزت نے 500 سال تک اس کے لیے وہاں میٹھے پانی کے ایک چشمہ بھی جاری کر دیا تھا اور انار کا ایک درخت اگا دیا تھا، تو پانی بھی پیتا رہتا اور وہ انار جب بھوک لگتی تو اس کو کھاتا رہتا. اس طرح اس نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی. آپ سسم فرماتے ہیں اس نے جو دعا کی تھی کہ میری موت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے، تو اس کی موت بھی سجدے کی حالت میں آئے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں کھڑا ہوں. آپ سسم فرماتے ہیں کہ جب کل قیامت کے دن اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے جا تو میرے فضل سے اور میری رحمت سے جنت میں چلا جا. تو بندہ کہے گا کہ اللہ آپ کے فضل سے، آپ کی رحمت سے میں کیسے جاؤں، میں نے 500 سال تک میری آپ کی بندگی کی ہے، میں اپنی بندگی اور عبادت کی بنا پر جنت میں جاؤں گا. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کو میرے سامنے لاؤ. سامنے لایا جائے گا اور پھر اس کی جو نعمتیں دی تھی اس نعمتوں میں سے صرف آنکھ کی روشنی، بصارت، اس روشنی سے کہا جائے گا کہ جا تو اپنی قیمت وصول کر لے. جب وہ روشنی اپنی قیمت وصول کرے گی تو 500 سال کی اس کی ساری عبادت وہ لے لے گی. پھر اللہ اب اس کی 500 سال کی عبادت تو ختم ہو گئی، اب کیا؟ تو پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ اس کو جہنم میں لے جاؤ. جب جہنم میں اس کو فرشتے کھینچ کر لے جاتے ہوں گے تو یہ کہے گا بندہ کہ اللہ مجھے اپنے فضل سے، اپنے رحم سے مجھے معاف کر دے اور مجھے اپنے رحمت سے جنت میں داخل کر دے. کہ میری آپ کی نعمت ہے صرف ایک آنکھ کی جو روشنی ہے، بصارت، اس روشنی کی قیمت 500 سال کی عبادت ہے. یہ تو اللہ رب العزت پھر اس کو اپنے فضل سے اس کو جنت کا فیصلہ کر دیں گے. پھر اس سے پہلے فرشتوں سے کہیں گے لاؤ اس کو میرے سامنے کھڑا کرو. اس کو کھڑا کیا جائے گا. اللہ رب العزت سے کہیں گے تو اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟
تو بندہ کہے گا کہ اللہ آپ نے ہی پیدا کیا ہے. تو اس کو 500 سال تک جو بندگی کی طاقت اور قوت دی کس نے دی؟ کہ اللہ آپ نے ہی دی. تیرے لیے انار کا درخت دو سال میں ایک ہی مرتبہ اس کا تو پھل آتا ہے، لیکن یہ 500 سال تک روزہ اس کے اوپر پھل لگتا تھا، تو کھا لیتا تھا. یہ کس نے دیا؟ تیرے لیے میٹھے پانی کا انتظام کس نے کیا؟ تو بندہ اس کے جواب دیتا جائے گا کہ اللہ آپ نے ہی سب کچھ دیا ہے. پھر اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے جا میں نے تیری نعمتوں کو ڈبل کر دیا اور میں نے اپنے فضل سے اپنے رحم سے اس کو جنت میں داخل کر دیا. تو بندے کو چاہیے کہ اپنی نعمتوں میں زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کرے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر تم کل قیامت کے دن تم سے اس نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ایک تندرستی کی نعمت، آدمی تندرست ہوتا ہے تو اس کے پیچھے 1000 نعمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہے. ان 1000 نعمتوں کی بندوں کو چاہے کہ شکر گزاری کرے، ناشکری سے اپنے آپ کو بچاوے. تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کے بعد تو ہر ایک نعمت، یہاں صرف کوئی خاص نعمت ایسا نہیں کہ بھائی کھانے کے پینے، ہر اعتبار سے ایمان کی نعمت ملی ہے، اسلام کی نعمت ملی ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہے اللہ رب العزت ان تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے. اور حدیث پاک ہم جو فضائل اعمال میں سنتے رہتے ہیں کہ آدمی کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے جب تک 5 چیزوں کے بارے میں اس کو سوال نہ کیا جائے. نمبر 1 کہ ہم نے تجھ کو کیا دیا تھا؟ کون بتائے گا؟ کوئی دنیا کی زندگی دی تھی، ہے نا؟ یہ ہے لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن عمری، کہ ہم نے تم کو دنیا کی زندگی دی تھی. کہ قدم، آدمی کے قدم اس وقت تک تو دنیا 5 جواب دیے بغیر نہیں ہل سکتے. پہلا سوال اس سے کیا جائے گا کہ دنیا کی زندگی عمر دی تھی تم کو 30 سال 35 سال 60 سال 70 سال جتنی عمر، اس عمر کو تم نے کہاں گزارا؟ ہماری مرضی کے مطابق گزارا یا ہماری نامرضی کے مطابق؟ ہم کو اعمال خوش کرنے والا عمل کیے یا ناراض کرنے والے اعمال؟ پھر دوسرا سوال ہوگا وان شبابی فیما ابلا، جوانی دی تھی، تمہارے اعضاء صحیح سالم تھے، تندرست تھے، جوان تھے، تمہارا خون گرم تھا، تم نے نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، ہماری بندگی کی کہ نہیں کی، تسبیحات پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، نیک کاموں میں اپنی جوانی کو لگایا، برے کاموں میں لگایا. ان شبابی فیما ابلا. پھر تیسرا سوال وَأَنْ مَالِهِ أَيْنَ اكْتَسَبَ، کہ تم کو مال دیا تو مال تم نے کہاں سے کمایا، کس طرح کمایا؟ حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے؟ اور چوتھا سوال وَفِيمَ أَنْفَقَ، کہ اس کو کس طرح خرچ کیا، حلال کام میں خرچ کیا ہے، ناجائز کے حرام کام میں خرچ کیا؟ یہ چوتھا سوال. اور پانچواں سوال کیا ہوگا؟ پہلا سوال یاد رہا عمر کے بارے میں، دوسرا جوانی کے بارے میں، تیسرا مال کے بارے میں، چوتھا اس مال کو کہاں خرچ کیا، اور پانچواں علم، کہ ہم نے تم کو علم دیا، تم آپس میں بیٹھ کر بیانات سنتے تھے، دین کی باتیں سنتے سناتے تھے، تمہارے پاس علم ہوا، تم نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی، عقائد کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے تمہارے سامنے سارا علم آیا تھا، اس علم پر تم نے کیا عمل کیا؟ یہ 5 سوال جب تک نہیں بندہ جواب نہیں دے گا اس کے قدم اس وقت ہل نہیں سکتے. تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو یہ سورہ تکاثر، اس سورت کے ذریعے سے ہم کو 2 سبق دیے جاتے ہیں. پہلا سبق تو یہ دیا جاتا ہے کہ تم جو غفلت میں پڑے ہو، اس غفلت کو دور کرنے کا علاج ایک تو ہے کہ جہنم کی یاد ہے. لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، کہ آدمی جہنم کا استحضار رکھے گا کہ بھائی میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو مجھے جہنم میں جانا ہے، اور ضرور بھی ضرور ہے، جہنم اللہ نے بنا رکھی ہے، اپنے نافرمانوں کے لیے اس کو تیار کر رکھا ہے. تو جب آدمی کے استحضار میں یہ ہوگا کہ ترون الجحیم، جہنم، تو وہ کبھی بھی غفلت میں نہیں پڑے گا، اللہ کی ناراضگی والے اعمال میں نہیں پڑے گا. اور دوسرا سبق اور دوسرا علاج اس صورت میں یہ بتایا گیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کی شکر گزاری، بندہ جتنی بھی نعمتوں کی شکر گزاری کرتا چلا جائے گا اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا. تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں ہی غفلت سے نکلنے کے 2 علاج بتائے ہیں کہ جہنم کا استحضار ہو، قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس سے پہلے قبر کا مرحلہ ہے، اور پھر جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کی ناشکری کے بجائے شکر گزاری کرنا ہے. اور اس صورت کا فائدہ اس کی فضیلت بھی آتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کے پاس تشریف لائے اور یوں کہا کہ آپ میں سے کون طاقت رکھتا ہے کہ 1000 آیت روزانہ قرآن کی تلاوت کرے؟ صحابہ نے فرمایا ہم میں کس کی طاقت 1000 آیت پڑھے؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ تکاثر نہیں پڑھ سکتے، یعنی مطلب یہ تھا کہ دو شخص اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھے گا تو اس کو 1000 آیت پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اس کی فضیلت ہے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ سورت کو پڑھ کر اپنے مرحومین کو اثار ثواب کرتے رہے۔ ایک مرتبہ پڑھیں گے 1000 کے برابر ان کو 1 آیتوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اس سورت کے فضائل بھی یہ ہے، اس کی تلاوت بھی کرتے رہنا چاہیے، اپنے مرحومین کو اثار ثواب کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے جو ہم کو سبق دیا جہنم کا استحضار، دنیا کے غفلت سے نکلنا اور نعمتوں کی شکر گزاری، ان کا استحضار رکھتے ہوئے ہم کو اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت أثنيت على نفسك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، بڑے خطا کار ہے، بڑے سیاہ کار ہے، تیری نعمتوں کو کھا کر تیری ناشکری کرتے رہے، تیری نافرمانی کرتے رہے۔ کوئی رات ایسی یاد نہیں تو نے بھوکا رکھا ہو، کوئی دین ایسا یاد نہیں تو نے بھوکا رکھا ہو، تو طرح طرح کی نعمتیں کھلاتا رہا، پلاتا رہا، ہم تیری ناشکری نافرمانی کرتے رہے، تو نے اپنی نعمتوں کو بند نہیں کیا، اپنی نعمتوں کو بڑھاتا ہی چلا گیا۔ یا اللہ ہم حقیقت میں بڑے مجرم ہیں، بڑے نافرمان ہیں۔ اللہ تو بڑا رحیم ہے نا، تجھے تو معافی بہت پسند ہے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ، رات کے اندھیرے میں کیے ہو، دن کے اجالے میں کیے ہو، جان کر کیے ہو، انجانے میں کیے ہو، تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اہل و عیال کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بھائی بہنوں کے، رشتہ داروں کے، تمام مؤمنین مؤمنات کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، کروٹ کر ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اللہ آج وہ منومن مٹی کے نیچے ہے، ہمارا بھی وقت آنے والا ہے، ہم کو بھی اسی طرح منومن مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تقوی کا لباس نصیب فرما، یا اللہ نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، 5 نمازوں کو صف اولیٰ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ خشوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اب تک کی پڑھی نمازوں کو قبول فرما، جو نمازیں چھوٹ گئی ہے ان کی قضا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، ہمارے اولادوں کو ایمان کامل نصیب فرما، عقائد حقہ عطا فرما۔ یا اللہ برے اخلاق سے، برے کردار سے، برے گفتار سے، برے ماحول کے برے اثرات سے ہم سب کے اولادوں کی پوری حفاظت فرما۔ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما۔ اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جن کے اولاد شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہے۔ اللہ رشتے ان کے لیے نیک اور سارے رشتے کا انتظام فرما، اور جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں مالی اسباب نہ ہونے کی بنا پر رکے ہوئے ہیں، تیرے خزانے تو بڑے ہیں، اپنے خزانوں سے ان کے رشتوں کی تکمیل کے فیصلے فرما۔ مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کے اپنے خزانے سے فیصلے فرما۔ بہت سارے مقروض ایسے ہیں جو اپنے قرضوں سے نا امید ہو چکے ہیں، اللہ تیرے خزانے تو بڑے وسیع ہے، اپنے خزانوں سے ان کے قرضوں کی تکمیل کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، جتنے قید و بند میں محبوس ہے ان کی رہائی کے بہت جلدی فیصلے فرما۔ اللہ جتنے علماء کرام کے جیلوں کے اندر ہے ان کے لیے بہت جلدی چھٹکارے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت آبرو کی خوب حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی، مدارس کی، دینی خانقاہوں کی، دینی مراکز کی خوب حفاظت فرما، اس میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، اخلاص عطا فرما، ہر طرح کے شور و فتن سے ان کی پوری حفاظت فرما، قدم قدم پر ان کی رہبری فرما۔ یا اللہ دشمنوں کی دشمناوت سے، حاسدوں کے حسد سے، فتن کے فتنوں سے ان ساری چیزوں، ان ساری جگہوں کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، آپس میں محبت پیدا فرما۔ اللہ ایک ایک امت، ایک ایک ایمان والے کو آپس میں اتحاد اتفاق پیدا فرما، اپنی ذات سے کامل یقین نصیب فرما۔
اپنی ضرورتوں کو تجھ سے ہی مانگنے والا بنا دے۔ اللہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کو موت تک اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ دین کی خدمت کرتے کرتے ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما۔ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ جتنے بھی لوگ عمرہ کے لیے گئے ہیں ان تمام کے عمروں کو قبول فرما۔ اللہ ان کے ارکان کی آسانی فرما، عافیت کے ساتھ ان کے ارکان کو ادا کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے جا کر آ گئے ہیں ان کے عمروں کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلا لے۔ اللہ بہت جلدی روضہ اقدس کے اوپر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم سب کو حاضری نصیب فرما۔ بہت جلدی اس تیرے حرمین شریفین کی جگہوں کی ہم کو زیارت نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و برکت اس سے مانگی ہم کو عطا فرما، اور جن شور فتن سے پناہ چاہیے پناہ نصیب فرما۔ اللہ یہاں جتنے بھی تیرے بندے موجود ہیں تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔